نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. سعادت مندی کی علامات کے بارے میں بات چل رہی ہے. حضرت ابو علی جوزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کی نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آسان ہو جائے اور اس کے افعال سنت کے مطابق ہو جائے اور اس کو نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہو جائے اور اپنے احباب و اخوان کے ساتھ اس کو حسن سلوک کی توفیق ہو جائے اور خلق اللہ کے لیے اس کا نیک سلوک عام ہو اور مسلمانوں کی غمخواری اس کا شیوا ہو اور اپنے اوقات کی وہ نگہداشت کرنے والا ہو، اپنے اوقات کی حفاظت کرنے والا ہو. اس پر بات چل رہی تھی کہ پہلی بات جو ارشاد فرمائی نیک بختی کی علامات میں سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آسان ہو جائے اور اس کے افعال، اس کی زندگی، اس کے شب و روز اس سنت کے مطابق ہو جائیں. اس پر عرض کیا جا رہا تھا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا یہ ہر شخص کے لیے آسان ہے اور ہر جگہ پر آسان ہے. بس صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ ایک فکر اپنے اندر پیدا ہو جائے اور وہ فکر جبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب محبت اندر سے انسان کو بے چین کرتی ہے. اگر فکر نہیں ہے تو علامت اس بات کی ہے کہ محبت کے اندر کمی ہے، ورنہ اگر محبت ہوگی تو اندر سے جھنجھوڑے گی، اندر سے بیزار کرے گی کہ بھئی تو کھانا کھاتا ہے تو نبی کے طریقوں کے خلاف ہے، پانی پیتا ہے تو نبی کے طریقے کے خلاف ہے، تیری زندگی کیسے نبی کے طریقوں کے خلاف گزر رہی ہے. تو اس لیے فکر کے ساتھ سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. پھر اگلی بات جو ارشاد فرمائی کہ نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہو جائے، اور یہ بھی بڑی سعادت مندی کی علامات میں سے ہے کہ انسان کو نیک لوگوں کی صحبت میسر آ جائے. کیونکہ بدبختی کی علامات میں سے یہ ہے، بدبختی کی پہچان یہ ہے کہ آدمی نیک لوگوں سے دور بھاگنے لگے، اللہ کے گھر سے دور بھاگے، اللہ والوں سے دور بھاگے، اللہ کے قرآن سے وہ دور بھاگے، اللہ کے ذکر سے وہ دور بھاگے. تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ آدمی نیک بخت نہیں ہے بلکہ بدبخت ہے، کہ جس کے اندر اتنی وحشت ہے، اتنی کدورت ہے کہ یہ اللہ کے گھر سے بھی بھاگتا ہے، اللہ والوں سے بھاگتا ہے، اللہ کے قرآن سے بھاگتا ہے اور اللہ کے ذکر سے بھاگتا ہے. تو یہ علامت بدبختی کی ہے. اس لیے اس سعادت مندی کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہ معمولی سعادت نہیں ہے، کوئی سمجھے کہ شاید یہ کوئی ایسے ہی کام ہے نیک صحبت میں جانا، نہیں، اللہ نے اس کا ہمیں حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو. کونوا مع الصادقین، کہ جو دین کے اندر سچے ہیں، پکے ہیں، ایسی لوگوں کی معیت کو اختیار کرو. یعنی معیت کا مطلب کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ لگے لپٹے رہو، ایسے لوگوں کے پاس جاتے رہو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسی صحبت کے اندر تم جاؤ گے تو ویسے ہی افعال تمہارے اندر آنے لگیں گے، ویسے ہی تمہارے اقوال ہو جائیں گے
اور ویسے ہی تمہارے احوال ہو جائیں گے۔ یعنی اگر انسان کسی برے کی صحبت میں جاتا ہے تو برے کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت صالح تورا صالح کند، کہ نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بد کی صحبت تجھے بد بنا دے گی۔ اب یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کی فطرت میں، اس کی جبلت میں یہ بات رکھی ہے کہ جیسے کی صحبت میں یہ جاتا ہے ویسی اثرات اس کے اندر منتقل ہونے لگتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا، فرمایا کہ نیک صحبت والے کی مثال ایسی ہے جیسے خوشبو والا ہے، کہ اگر اس خوشبو والے سے دوستی کرو گے یا تو تمہیں بھی خوشبو دے دے گا، اور اگر خوشبو نہ بھی دی تو جتنی دیر اس کے پاس بیٹھے رہو گے وہ خوشبو تم تک بھی پہنچتی رہے گی۔ یعنی نیک صحبت کا کچھ نہ کچھ فائدہ انسان کو ضرور ہوتا ہے۔ اور آج کے اس زمانے میں جبکہ مادیت اپنے عروج پر ہے، دنیا کی چمک دمک عروج پر ہے، اور یہ دنیا کی چمک دمک، یہ مادیت انسان کو مائل کرتی ہے، اور جب انسان اس طرف مائل ہوتا ہے تو اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اب اسے فکر آخرت اس کے اندر پیدا کرنے کے لیے، آخرت کی یاد کو بیدار کرنے کے لیے کیا ذریعہ ہے، کیا چیز ہے؟ ایک نیک صحبت ہے کہ جو اس کے اندر آخرت کی فکر کو بیدار کرتی ہے۔ یہ نیک صحبت اس کے اندر سے اس غفلت کو دور کر دیتی ہے جو دنیا کے ماحول میں رہ کر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ کس چیز سے تبدیلی آتی ہے؟ صحبت سے تبدیلی آتی ہے۔ تو نیک صحبت کی مثال، نیک ہم نشین کی مثال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جیسے خوشبو والا ہو، اور برے ہم نشین کی مثال، بری صحبت کی مثال آپ نے فرمایا جیسے بھٹی دھونکنے والا ہے۔ وہ بھٹی دھونکنے والے کے پاس اگر جا کر بیٹھو گے، کوئی چنگاری ایسی تم پر آ کر پڑے گی کہ تمہارے بدن کو، کپڑوں کو جلا دے گی، اور اگر کوئی ایسی چنگاری نہ بھی آئی تو جتنی دیر اس کے پاس بیٹھے رہو گے اس کی بدبو تو تم تک پہنچتی رہے گی۔ تو اگر زیادہ نقصان نہ ہوا لیکن کچھ نہ کچھ نقصان تو ضرور ہوگا۔ یہ بری صحبت کی مثال ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان نیک صحبت کی عادت کو اختیار کرے، چاہے وہ ہفتے میں ایک ہی دن کیوں نہ ہو، اور جہاں اپنے لیے نیک صحبت کی عادت کو اختیار کرے، اپنی اولاد کے لیے اس بات کو پسند کرے، کیونکہ آج کے زمانے کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک بن جائے۔ لیکن تمنا تو بہت اچھی ہے، آرزو تو بہت اچھی ہے کہ اولاد نیک بن جائے، لیکن اس اولاد کو نیک بنانے کے جو ذرائع ہیں، اسباب ہیں، جب آدمی اس کو اختیار نہیں کرتا تو اولاد نیک کیسے بنے گی؟ کیا نری تمنا سے، آرزو سے اولاد نیک بن جائے گی؟ یا صرف دعائیں کرنے سے اولاد نیک بن جائے گی؟ جب تک کہ اس کے عملی اسباب کو اختیار نہ کیا جائے، کیونکہ شریعت نے انسان کی زندگی کو اسباب کے ساتھ مسبب کیا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہو جائے اور وہ دعا کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے شفا دے دے، یا اللہ مجھے شفا دے دے، یوں تو شافی مطلق اللہ کی ذات ہے، اللہ چاہے تو بغیر دوا کے بھی شفا دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے دنیا کے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ تمہیں شفا اگر چاہیے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، طبیب کے پاس جاؤ، وہاں جا کر دوا لے کر آؤ، اس دوا کو استعمال کرو، پھر اللہ سے دعا کرو، اللہ اس دوا میں شفا ڈال دے گا۔ شافی مطلق اللہ کی ذات ہے۔ اسباب کو اختیار کرو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھ جاؤ، اپنے کو نکما اور ناکارہ نہ کرو، کوشش کرو، محنت کرو، اور پھر اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد کر دو، پھر اللہ سے دعا کرو۔ تو اسی طرح کوئی یہ چاہے کہ میں نیک بن جاؤں، میری اولاد نیک بن جائے، تو تمنا تو بہت اچھی ہے، لیکن تمناؤں سے انسان کو کامیابی نہیں ملا کرتی جب تک کہ اس کے حصول کے ذرائع کو اختیار نہ کرے، اس کے اسباب کو اختیار نہ کرے۔ آدمی ہے دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا مل جائے، تو ظاہر ہے کہ دعا سے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا جب تک کہ کھانے کی جستجو کے اندر نہ لگے، کہیں سے کھانا حاصل نہ کرے، اس کا لقمہ بنا کر اپنے حلق سے نیچے نہ اتارے، اس وقت تک پیٹ کیسے بھرے گا؟ اسی طرح سے آدمی اگر نیک بننا چاہتا ہے، اس نیک بننے کے جو اسباب اور ذرائع ہیں، اس کا سب سے بڑا ذریعہ وہ نیک صحبت ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کا مطلب کیا ہے؟
صحابی کا مطلب صحبت یافتہ. کس کا صحبت یافتہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ، کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا، یہ صحابی ہے. اور صحابہ کا جو علم تھا وہ کتابی علم نہیں تھا، وہ صحبت کا علم تھا. صحبت سے سب کچھ سیکھا تھا. اور آج بھی انسان صحبت میں رہ کر سب کچھ سیکھ سکتا ہے. تو اس لیے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے آسان سا راستہ یہ ہے کہ بھائی نیک صحبت کو اختیار کر لیں. اب سوال یہ ہے کہ نیک صحبت ہے یا نہیں؟ کہ جب اللہ نے قرآن میں حکم دیا کونوا مع الصادقین کہ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو، تو کیا دنیا میں نیک صحبت ہے یا نہیں؟ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی شامت اعمال سے یہ بات بھی کہتے ہیں کہ بھئی آج نیک صحبت ہے کہاں، آج اللہ والے ہے کہاں، آج تو اللہ والے دنیا میں نہیں رہے، آج تو نیک صحبتیں دنیا میں نہیں رہی. تو یاد رکھیے کہ جب تک اللہ اللہ کرنے والے دنیا میں ہے تو یہ دنیا باقی ہے. اس دنیا کا وجود اللہ اللہ کرنے والوں کی برکت سے ہے. اگر کوئی اللہ اللہ کرنے والا دنیا میں نہیں رہے گا، اس دنیا کا مقصد ختم ہو جائے گا، اس دنیا کو فنا کر دیا جائے گا. تو اللہ اللہ کرنے والے تو موجود ہیں. کمی کس چیز کی ہے؟ کمی اس چیز کی ہے کہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ اللہ والا کہاں پر ہے، نیک صحبت کہاں پر ہے. اور جب آدمی تلاش کرتا ہے اسے وہ نیک صحبت مل جاتی ہے اور وہ موجود ہے. کیونکہ اللہ نے جب یہ حکم دیا ہے تو قیامت تک کے لیے حکم دیا ہے کونوا مع الصادقین. اب قیامت تک نیک صحبت کا میسر کرنا یہ اللہ کے ذمہ ہے اور وہ قیامت تک رہے گی. اب یہ ہماری جستجو ہے کہ ہم اسے کس طرح سے تلاش کرتے ہیں. اور جب وہ نیک صحبت مل جائے تو پھر اس نیک صحبت کے ساتھ وابستہ ہو جانا چاہیے. اور نیک صحبت کس کی صحبت ہے، کس کی صحبت میں جانا چاہیے؟ تو صحابہ نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا. صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے حبیب ہم کس کی صحبت میں جایا کریں، کس کے پاس بیٹھا کریں؟ آپ نے اس کی 3 پہچانیں بیان فرمائی. پہلی پہچان یہ بیان فرمائی کہ جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے، جس کا بولنا تمہارے علم میں ترقی کا ذریعہ بنے، یعنی تمہارے علم دین میں ترقی کا ذریعہ بنے. اور تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ اس کے پاس بیٹھنے سے آخرت کی فکر بڑھنے لگے اور دنیا کی محبت گھٹنے لگے. سمجھو کہ ایسے کی صحبت نافع ہے، ایسے کی صحبت کو اختیار کرنا. تو بھائی اپنے آپ پر رحم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آج نیک صحبت کی بہت ضرورت ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ متقدمین نے، جو پہلے زمانے کے بزرگ گزرے ہیں، متقدمین اسلاف، تو انہوں نے نیک صحبت کو فرض کہا ہے کہ نیک صحبت یہ فرض ہے کیونکہ انسان کے ایمان کی حفاظت کا وقایہ ہے. نیک صحبت میں سب سے اہم بات جو انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. وہ اپنے ایمان کو کہیں ضائع نہیں کرتا، اسے اپنے ایمان کی قدر و منزلت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایمان کتنا قیمتی چیز ہے اور اسے دنیا کی آلودگی سے بچا کر مجھے قبر تک لے جانا ہے. اس سفر کو سلامتی کے ساتھ طے کرنا ہے کہ میرا ایمان سلامتی کے ساتھ میری قبر تک چلا جائے. تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ متقدمین نے، اسلاف نے صحبت نیک کو فرض کہا ہے. لیکن فرمایا کہ اس زمانے میں، اور آج سے 100 سال پہلے یہ بات فرما رہے ہیں، اور آج تو اور زیادہ انحطاط کا زمانہ ہے، پستی کا زمانہ ہے، گراوٹ کا زمانہ ہے. تو فرمایا کہ میں اس زمانے میں صحبت نیک کو فرض نہیں کہتا، فرض عین کہتا ہوں. فرمایا کہ ترقی کر کے کہتا ہوں، بقسم کہتا ہوں کہ اس زمانے میں صحبت نیک کا اختیار کرنا فرض نہیں بلکہ فرض عین ہے. یعنی فرض سے بھی بڑھ کر اگر کوئی درجہ ہے تو وہ درجہ نیک صحبت کا ہے. کہ نیک صحبت ہوگی جبھی تو ایمان بچے گا، اور اگر ایمان بچے گا تو جبھی تو اس کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں گے. ورنہ بری صحبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بری صحبت کا نتیجہ سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ انسان کا ایمان غیر محفوظ ہو جاتا ہے. اسی لیے حضرت امام شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کی روایت لے کر آئے
اور اس کا سبب بھی بیان کیا۔ حدیث کی روایت یہ بیان کی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ تو اس کا سبب لکھا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ اس کے سبب میں یہ لکھا کہ ایسی صحبتوں میں جائے گا، ایسی دوستیوں کو اختیار کرے گا کہ جہاں پر دین کا، شاعر دین کا مذاق اڑایا جائے گا، دین کے بارے میں استخفاف ہوگا، ہلکا پن ہوگا، اور یہ بھی ہاں میں ہاں کرے گا۔ آج کی یاریاں دوستی ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی داڑھی کا مذاق اڑائے تو ہاں میں ہاں، کوئی پردے کا مذاق بنائے تو ہاں میں ہاں۔ ارے لعنت ایسی دوستی پر کہ جہاں پر ایمان محفوظ نہ ہو، پھر وہ دوست کہاں ہے؟ وہ تو دشمن ہے، اور وہ جان کا بھی دشمن نہیں، وہ تو ایمان کا دشمن ہے، اور ایمان جو ہے انسان کا، وہ جان سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ تو فرمایا اس کا سبب یہ ہوگا، وہ بری صحبت ہوگی، وہ برا ساتھی ہوگا کہ جس کی صحبت میں رہ کر ایمان کی جو قدر و منزلت ہے وہ اس کے دل سے نکل جائے گی۔ یاری دوستی میں ہاں کرتا چلا جائے گا، اپنے ایمان کو گنوا دے گا۔ سمجھ رہا ہوگا کہ میں تو ایمان والا ہوں، جب مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ تیرا ایمان تو پہلے چلا گیا تھا، تیرا ایمان بچا کہاں تھا؟ اس لیے ایمان کی حفاظت کے لیے جو ایک اس کا حفاظت کا جو قلعہ ہے وہ نیک صحبت ہے۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اور بات فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ نیک صحبت میں آنے کے بعد جب آدمی نیک صحبت سے جڑ جاتا ہے تو خروج عن الاسلام کا خطرہ جاتا رہتا ہے۔ ایسا شخص پھر اسلام چھوڑنے والا نہیں ہے۔ گناہ تو اس سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی نیک صحبت کی برکت ہوتی ہے کہ گناہ ہوتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، فوراً اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے تنہائیوں میں روتا ہے، لیکن اپنے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ تو خروج عن الاسلام کا جو خطرہ ہے وہ جاتا رہتا ہے۔ کس وجہ سے؟ نیک صحبت کی وجہ سے، کہ اس کے نزدیک سب سے قیمتی متاع اور پونجی اگر کوئی ہے وہ اس کا ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی صاحب ایمان سے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اور بات ارشاد فرماتے تھے، کہتے تھے کہ ایمان کی دولت کے ہوتے ہوئے ایمان والا بندہ غریب نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، غربت میں مر گئے، پس گئے، لٹ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو فرماتے تھے کہ یہ ایمان والا بندہ یہ غریب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ایمان کی دولت اسے ایسی دی ہے۔ کوئی اس سے یہ کہے کہ بھائی 1 ارب روپیہ لے لے، ایمان چھوڑ دے، 1 ارب کو یہ لات مار دے گا لیکن یہ ایمان کو نہیں چھوڑے گا۔ تو ملین اور بلین اگر اس کو ملے، اس کو لات مارے گا، پتہ چلا ایمان کتنی قابل قدر چیز ہے کہ جس کے سامنے دنیا کی مال و متاع کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو خروج عن الاسلام کا جو خطرہ ہے وہ نیک صحبت کی برکت سے جاتا رہتا ہے۔ اور اگر شامت اعمال سے کوئی گناہ ہوا تو توبہ کی توفیق جلدی ہو جاتی ہے، جلدی اپنے اللہ کو یہ راضی کر لیتا ہے۔ تو تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہو جائے، اس لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، معیت صادقین کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، واحشرنا فی زمرۃ المساکین، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنا فی زمرۃ المساکین، یا اللہ مساکین کے اندر زندہ رکھ، مساکین کے ساتھ موت دے، اور مساکین کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ اور یہ مساکین کون ہے؟ یہ وہ مساکین ہے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا ہے، جن کے دل اللہ کے غیر سے خالی ہے، معاصی باللہ سے خالی ہے، یہ مساکین کی جماعت ہے، اللہ والوں کی، صوفیہ کی یہ جماعت ہے۔ پھر اگلی بات ارشاد فرمایا کہ اپنے احباب و اخوان کے ساتھ، احباب دوست کہہ لیں، اخوان بھائی کہہ لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کو حسن سلوک کی توفیق ہو جائے، اچھے سلوک کی توفیق ہو جائے، اچھے برتاؤ کی توفیق ہو جائے۔ اور آج احباب اور اخوان تو دور کی بات ہے، آج تو لوگوں کا ماں باپ کے ساتھ برا برتاؤ ہے، ماں باپ کے ساتھ برا رویہ ہے، کہ جو ادب اور احترام اور جو حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ ہونا چاہیے، آج ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہے، کہ ماں باپ کا وہ درجہ اور مقام جو اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو بیان فرمایا
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ اپنے حق کے بعد کس کے حق کو بیان کر رہا ہے؟ والدین کے حق کو بیان کر رہا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ آپ دیکھ لیں گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ آج اولاد والدین کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے، والدین کی عزت اور احترام نہیں، والدین کی خدمت کا کوئی جذبہ نہیں، اور اگر والدین کچھ کہیں تو برا لگتا ہے۔ یہ برا لگنا تو علامت تکبر اور بڑائی کی ہے کہ بھئی جو والدین ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنے، اور جو باپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ ہے، اور وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، اور اللہ نے یہ جنت دنیا میں ہمیں عطا کی ہے، ان کی ناقدری کریں تو پھر ماں باپ کی ناقدری کرنے والا دنیا میں کبھی آسودہ نہیں ہو سکتا، دنیا میں چین اور سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، وہ دنیا میں پریشان حال رہے گا، وہ دنیا میں ذلت اور پستی کا شکار رہے گا، وہ خواری کے ساتھ زندگی گزارے گا، کبھی اس سے عزت اور آبرو نصیب نہیں ہوگی، کبھی اسے کشادہ رزق نصیب نہیں ہوگا۔ جو ماں باپ کو ستانے والا دنیا کے اندر رزق کی قلت کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے، وہ ذلت کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ جنہیں عزت اور احترام دینا چاہیے ماں باپ کو، جب یہ ان کو عزت اور احترام نہیں دے رہا تو کیا اس کو عزت اور احترام مل سکتا ہے؟ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی اور ڈرنے کا مقام ہے کہ کون فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان ہے نا خطا کا پتلا ہے، بہت سی خطائیں، بہت سی غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں، اس سے خطا ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، اللہ ستاریت کی چادر ڈالتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، اللہ اسے مہلت دیتا ہے، شاید یہ بندہ توبہ کر لے تو معاف کر دو، مہلت ملتی ہے، مہلت ملتی ہے، یہاں تک کہ موت تک اسے مہلت ملتی ہے۔ دنیا کے اندر اس گناہ کی سزا نہیں دی جاتی، اللہ آخرت میں ڈال دیتا ہے، شاید مرتے وقت تک یہ توبہ کر لے، اس سے گناہ معاف ہو جائے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ سارے گناہوں کی سزا تو ٹل سکتی ہے، اللہ اسے معاف کر سکتا ہے، آدمی توبہ کر لے، لیکن فرمایا کہ ماں باپ کو جو ستانے والا ہے، ماں باپ کی عزت اور احترام نہ کرنے والا، ستانے والا، آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا میں مکافات عمل سے گزرتا ہے، دنیا میں مکافات عمل سے گزرتا ہے، یعنی دنیا میں نشان عبرت بنتا ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا یہ دنیا میں کبھی آسودہ نہیں رہے گا، یہ یہاں یہ نشان عبرت بنے گا، اسی مکافات عمل سے یہ گزرے گا۔ یہ کتابوں میں واقع آتا ہے کہ ایک نوجوان تھا، اپنے باپ کو کاندھے پر اٹھا کر ندی میں پھینکنے جا رہا تھا، تو جب ایک جگہ ندی میں پھینکنے لگا تو باپ نے کہا کہ بیٹا یہاں مت پھینک، ذرا یہاں آگے پھینک دے۔ پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ میں نے بھی اپنے باپ کو وہاں پھینکا تھا۔ اب اس کے دل پہ چوٹ لگی کہ جب اس نے اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا، آج میں اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہوں، کل میری اولاد میرے ساتھ یہ سلوک کرے گی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس نافرمان کو اولاد بھی جو ملتی ہے پھر نافرمان ملتی ہے، اور جو آدمی والدین کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے پھر اللہ اس سے اولاد بھی مطیع و فرما بردار دیتا ہے۔ تو ہمیں احباب اور اخوان کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، یعنی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك
وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نا مرضیات سے ہماری حفاظت فرما. ذکر و فکر والی حیات طیبہ یا اللہ نصیب فرما. اپنے نبی کی تعلیمات پر چلنے والا بنا. یا اللہ آپ کے طریقوں کی محبت عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما. ان کے اتباع کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ وفا کا تعلق نصیب فرما. آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا کا سپاہی بنا اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا. یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما. سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما. بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما. ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما. زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما. موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما. ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما. رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما. یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما. یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا. ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا. یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما. اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا. یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضا کی سلامتی عطا فرما. ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا. یا اللہ ہر قسمی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور سیاسی استحکام عطا فرما. ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو یا اللہ دور فرما. تا قیام قیامت یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما. سب کے گزر بسر کو آسان فرما. سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما. کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما. مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا. عزت آبرو والی زندگی عطا فرما. ستاری والی زندگی عطا فرما. اپنی تائید اور نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما. یا اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں، راحتیں، نعمتیں، برکتیں عطا فرما. گھروں کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنا. آپس میں محبت الفت پیدا فرما. نفرت کو، عداوت کو دور فرما. سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا. آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا. والدین کا مطیع و فرما بردار بنا. والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا. یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما. جو بچے بچیاں بے نکاح بیٹھے ہیں یا اللہ نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما. تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما. والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما. یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما. دارالقرآن کا قیام آسان فرما. یا اللہ اسے مرکز ہدایت بنا.
یہاں سے دین کے قرآن کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما۔ یا اللہ کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، اپنی غیبی مدد کو یا اللہ شامل حال فرما، ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہے، خادمین ہے، یا اللہ انہیں دنیا آخرت میں اس کی جزا عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی شاد و آباد فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين۔